والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. جیسے کہ ابھی بعد نماز اعلان کیا گیا، آج ہمارے درمیان آپ کے جانے پہچانے مفتی محمد عرفان قاسمی صاحب تشریف فرما ہیں، اور وہ ہمیں ایک بہت ہی اہم اور انگریزی میں کرنٹ کہتے ہیں، کرنٹ عنوان سے یعنی زرعی قوانین اور اسلامی تعلیمات سے مخاطب کر رہے ہیں۔ آج کی یہ محفل تاریخ اسلام کی 915ویں نشست ہے۔ 450 نشستوں میں 10 سال ہوتے ہیں، تب یہ 915 نشستوں کے آپ اندازہ لگا لیجیے کہ 17-18 سال سے زائد ہو گئے۔ آج کا عنوان حالات حاضرہ کے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور یہ محفل جامع مسجد عالیہ کالونی کے کانفرنس ہال میں بعد نماز عصر منعقد ہو رہی ہے۔ حسب معمول یعنی ہفتے کے دن تاریخ اسلام ہوتی ہے، اور چہارشنبے کے دن پیر کے دن شریعت انفارمیشن سروس، اور چہارشنبے کے دن محفل اقبال شناسی ہوتی ہے۔ آپ میں سے کئی حضرات واقع ہیں۔ ہمیں ایک بات کا افسوس یہ رہتا ہے کہ یہاں نوجوان کم ہوتے ہیں۔ کوشش کیجیے، میں خاص طور پر غیر ممالک میں جو حضرات ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ ان کے جو کوئی بھی یہاں پر ہیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو اس قسم کی تقریریں ہوتی ہیں یہاں پر بین الاقوامی طور پر سنی جاتی ہیں، تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے نوجوانوں کو تاکید کریں کہ جامع مسجد عالیہ کے معاملے سے جڑ جائیں۔ تو آج کی یہ محفل 13 فروری 2021 عیسوی مطابق 30 جماعت ثانی 1442 ہجری بروز ہفتہ بعد عصر منعقد ہو رہی ہے۔ مجھے امید توقع ہے آپ اس وجہ سے بھی محفل کی اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ ہمیں بڑے بڑے علماء کو سننے کا موقع ملتا ہے۔ آج کے ہمارے جو مخرج ہیں مفتی محمد عرفان قاسمی صاحب، یہ بہت ہی عالمانہ انداز میں آپ سے گفتگو کرتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ ان کے جو خطابات ہوتے ہیں مقامی عبادات میں بڑے نمایاں طور پر شائع کیے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کی اہمیت ہوتی ہے اور وہ کافی تیاری سے آتے ہیں۔ یہ ہمارا کام ہے کہ اسے استعمال کریں اور اپنے ساتھیوں کو لیتے آئیں زیادہ سے زیادہ۔ اب اندازہ لگائیے کہ کئی ایسے لوگ ہیں جو گھر بار چھوڑ کر تبلیغ کے لیے نکل جاتے ہیں، 2 دن 3 دن 4 دن 8 دن 15 دن 2 3 مہینے۔ ایک تو میرے ابھی قریب کے ہیں، وہ بڑے آدمی ہیں لیکن 4 مہینے وہ جو اس کے اندر چلے گئے تھے تبلیغ۔ تو آپ صرف اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ آدھا پورا گھنٹہ ایسی محفل میں گزاریں جس کی عبادت کا درجہ ہزاروں گنا ہے۔ تو میں زیادہ بہت یہ ہو گیا آج کے ہمارے مفتی محمد عرفان قاسمی صاحب کو دعوت خطاب دیتا ہوں۔ شہر پر تشریف لائے ہمارے مخاطب پر۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔
يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا صدق الله العظيم. محترم گرامی قدر حاضرین کرام و ناظرین نظام، اس وقت ملک کے اندر بلکہ ہمارے ملک کی شمالی ریاستوں کے اندر کسان نئے زرعی قوانین کو لے کر سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں، اور گزشتہ 2 ماہ سے دلی کی سرحدوں کو حکومت کی جانب سے اس طریقے سے بلاک کیا گیا ہے جیسے وہ ہندوستانیوں کے لیے نہیں بلکہ بیرونی شہریوں کے لیے اس ہماری جو راجدھانی ہے اس کو بالکل وہاں پر داخلہ ممنوع قرار دے دیا گیا ہے۔ یہ قوانین جب سے لاگو کیے گئے ہیں یا ان کا بل پاس کیا گیا ہے، ہمارے کسانوں کے اندر ایک طرح کی بے چینی، بے قراری اور اس قانون کو لے کر اس کے اندر جو باتیں کہی گئی ہیں اس سے بہت زیادہ وہ لوگ تشویش میں مبتلا ہیں۔ ہماری جو حکومت جو گزشتہ 6-7 سالوں سے ہمارے اوپر قابض کی گئی ہے، ہمارے اوپر مسلط کی گئی ہے، یہ حکومت الفاظ تو بہت اچھے لاتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ ان الفاظ کو دیکھ کر کہ یہ عوامی خیر خواہانہ یہ قوانین بنا رہے ہیں، لیکن دراصل ان الفاظ کے خوبصورتی کے اندر بہت سارے ایسے باتیں پوشیدہ ہوتی ہے جو انسان کو نقصان پہنچاتی ہیں، اور پھر لوگ احتجاج کرنے پر عوام کو یہ باور کرایا جاتا ہے یا یہ بتانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ہمارے قانون کو اصل میں سمجھا نہیں گیا ہے اور اپوزیشن عوام کو بھڑکا رہی ہے۔ اس طریقے سے لوگ بھی حکومت کی باتوں پر آ جاتے ہیں۔ ہم نے پچھلے گزشتہ کئی سالوں سے اس کا مشاہدہ کرتے آ رہے ہیں، اور پھر ان قوانین کو لا کر خود ان کے وزراء بھی صحیح طور پر عوام کے سامنے پیش نہیں ہو پاتے ہیں، بلکہ جو قانون بنایا گیا ہے اس سے منہ مڑاتے ہوئے، اس سے منہ انحراف کرتے ہوئے، اس سے باتوں کو پلٹتے ہوئے ملغمہ سازی کر کے لفاظیت کے اندر عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان قوانین میں جو خوبصورت الفاظ کے اندر جو باتیں ڈھالی گئی ہیں ان میں سب سے پہلا یہ ہے کہ حکومت کسانوں کو بااختیار بنا رہی ہے۔ ہمیں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ وہ خود بااختیار، وہ نہیں چاہتا کہ اس کے اوپر کوئی شکنجہ کسا جائے یا اس کو مجبور کیا جائے، بلکہ ہم میں سے ہر فرد چاہتا ہے کہ وہ بااختیار ہو۔ حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم کسانوں کو بااختیار کر رہے ہیں۔ کیسے بااختیار بنایا جا رہا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈائریکٹ عوام سے اپنی اناج کو فروخت کر سکتے ہیں، اپنی پیداوار کو فروخت کر سکتے ہیں، یعنی وہ براست منڈیوں میں پہنچ کر عوام سے اپنی جو زراعت ہے، اپنا جو حصول ہے، جو کچھ کھیتی باڑی کرنے کے بعد ان کو جو کچھ اللہ رب العزت نے اس میں مقدر فرمایا ہے وہ لا کر حکومت کو جو وہ لوگ اناج بیچا کرتے تھے، حکومت کی جانب سے جو منڈیاں لگتی تھی ان منڈیوں کو ختم کر دے کے براست عوام سے یہ لوگ رابطہ کریں۔ الفاظ بہت اچھے ہیں اور اس میں ایک بھولے بھالے عوام کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، لیکن کسان جو اس وقت باشعور ہے اور اسی وجہ سے وہ سراپا احتجاج بنا ہوا ہے، اس کو پتا ہے کہ ہر کسان ہمارا بھائی براست منڈی میں نہیں پہنچ سکتا ہے۔ کیوں نہیں پہنچ سکتا ہے؟ اس لیے کہ اس کے پاس اپنی اناج کو، اپنی پیداوار کو ذخیرہ اندوزی کرنے کے لیے نہ تو اس کے پاس کوئی ایسا
سرمایہ ہے جس کی وجہ سے وہ گودان بنائے رکھے اور اس میں ایک عرصے تک اپنے مال کو، اپنی پیداوار کو اس میں محفوظ کر سکے، تو لا محالہ کیا کیا جائے گا کہ وہ جو ہے فوراً اس اناج کو، اس پیداوار کو بیچنے کے لیے مجبور ہوگا۔ پھر خریدیں گے کون؟ بالراس عوام خریدیں گے نہیں، بلکہ اس کو خریدا جائے گا مالدار کمپنیوں کی جانب سے، سرمایہ داروں کی جانب سے اس کو خریدا جائے گا اور اس کو مجبور کیا جائے گا کہ کم سے کم قیمت میں وہ وہاں سے اس پیداوار کو حاصل کرے۔ اس لیے حکومت نہیں چاہتی کہ ہم عوام سے بالراس اس کو خریداری کا معاملہ کریں، بلکہ عوام یہ چاہتی ہے کہ حکومت جو پہلے ہی سے اس طریقے سے اناج کسانوں سے حاصل کرتی تھی اور سبسڈی کے ذریعے سے حاصل کرتی تھی، اسی طریقے سے وہ ہماری پیداوار کو دوبارہ اسی قانون کے ذریعے سے لیا جائے۔ دوسرا قانون یہ بنایا گیا ہے کہ پیداوار آنے سے پہلے وہ جو ہے ایک قیمت طے کر کے باضابطہ تحریری معاہدہ ہو کر اس کو فروغ کر دے۔ اس میں حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ اگر کسانوں کو مالی آفت کی وجہ سے، آسمانی آفت کی وجہ سے اگر کچھ نقصان بھی ہو جائے گا تو کسان کو جو ہے پہلے ہی سے قیمت مل جائے گی۔ لیکن بات دراصل یہ ہے کہ ایک آدمی پہلے ایک قیمت دے کر کسان سے معاہدہ کر لیا ہے اور اس کو یہ بتانا ہے اور اس کو یہ حاصل کرنا ہے کہ فلاں تاریخ کو یا فلاں دن جو ہے مجھے اتنا اناج یا اتنی پیداوار مجھے چاہیے، اور پھر کسان کے پاس اتنی پیداوار نہیں ہوگی تو اس سے اس کو مجبور کیا جائے گا، اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے سے قیمت دے دینے کی وجہ سے وہ یہ چاہے گا کہ میں جب چاہوں گا تب لوں گا، جب تک آپ اس کو محفوظ کر سکے اور آپ اس کی حفاظت کر سکیں۔ تو اس کے لیے کسان کو یہ ہے کہ ایک تو اس کو اپنی پیداوار کی فکر کرنا ہے، اور جب پیداوار آ جائے تو اس کی حفاظت کی فکر بھی اس کو ہی کرنا ہے۔ اس لیے کسان نہیں چاہتے کہ یہ قانون بھی آ جائے۔ اور تیسری جو بات اس میں کہی گئی ہے وہ 1955 میں جو قانون بنایا گیا تھا وہ تھا ذخیرہ اندوزی سے ممانعت کا قانون، یعنی جو اشیاء جس کے عوام محتاج ہوتے ہیں، اس میں سبزی، دال اور اناج جتنا بھی آتا ہے، اس کے متعلق یہ قانون ہے کہ اس کو ذخیرہ اندوزی نہیں کیا جا سکتا، کیوں؟ اس سے عوام کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ لیکن اب اس قانون کے اندر یہ بتایا گیا کہ ذخیرہ اندوزی کیا جا سکتا ہے، لیکن آپ خود بتائیے کہ ایک کسان، معمولی سا کسان جس کو اپنی پیداوار اگانے کے لیے اس کے پاس بیج خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے ہیں، وہ حکومت سے کچھ پیسے قرض پر حاصل کر کے اپنا بیج ڈالتا ہے، کیا اس کے پاس اتنے گودام ہوں گے کہ وہ اپنی ان پیداوار کو محفوظ کر سکے گا؟ ظاہر سی بات ہے کہ گودام ان لوگوں کے پاس ہوں گے، ذخیرہ اندوزی کے پورے ذرائع اور اسباب ان لوگوں کے پاس ہوں گے جو ہمارے ملک کے سرمایہ دار ہیں۔ اور ہم نے دیکھا بھی ہے مختلف ویڈیوز کے اندر کہ کتنی ایکڑ کے اوپر، 100 ایکڑ کے اوپر یہ جو ہمارے ملک کے سرمایہ دار ہیں وہ باضابطہ گودام بنا رہے ہیں تاکہ اس میں ذخیرہ اندوزی کیا جائے۔ یہ 3 قوانین ہیں۔ اس 3 قوانین جو بظاہر بہت عمدہ الفاظ تھے، بہت پرکشش الفاظ کے ذریعے سے ان کو بنایا گیا ہے، لیکن اس کی حقیقت یہ ہے جس کی وجہ سے کسان سراپا احتجاج کر رہے ہیں۔ اسلامی نقطۂ نظر سے، اسلامی تعلیمات کی نظر سے اس قوانین کو اگر دیکھا جائے تو اسلام یہ چاہتا ہے، وہ سب سے پہلے یہ ہے کہ عدل کا معاملہ ہو۔ عدل کس کو کہتے ہیں؟ جس کا جو حق ہے اس کو وہ حق دیا جائے۔ جب کسان محنت کر کے اپنا پسینہ بہا کر جو پیداوار حاصل کر رہا ہے، جو پیداوار ہو رہی ہے، اگر اس سے اس کے حق تلفی کی جائے گی، اس کو حق مارا جائے گا، تو اب ایسی صورت میں یقیناً معاشرے کے اندر انتشار پیدا ہوگا، اس لیے کہ کچھ دنوں تک کسی کے حقوق کو دبایا جا سکتا ہے، کچھ دنوں تک کسی کے اوپر ظلم کیا جا سکتا ہے، لیکن جب ظلم حد سے بڑھتا ہے تو پھر تباہی لازمی ہے۔ چنانچہ کسان یہ دیکھ رہا ہے کہ ہم خون بہائے، ہم پسینہ بہائے، ہم اپنی صبح سے لے کر شام تک کوششیں کریں اور ہماری پیداوار پر دوسرے اپنی روٹی سیکے، کسان اس کو برداشت نہیں کر پا رہا۔
اور اسلام نے ہمیں یہ بتلایا ہے کہ کسی کا نقصان نہ ہو۔ چنانچہ یہاں پر کسانوں کا نقصان ہو رہا ہے تو دوسری طرف عوام الناس کا بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے۔ وہ یہ ہے کہ مصنوعی قلت پیدا کی جائے گی، آرٹیفیشلی قلت پیدا کی جائے گی مارکیٹوں کے اندر۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض مواقع پر پیاز کا جو بھاؤ ہوتا ہے وہ 20 روپے 15 روپے کے بکنے والی پیاز کبھی کبھی 150 روپے کلو تک چلی جاتی ہے۔ یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مارکیٹ میں ڈیمانڈ اور سپلائی اگر دونوں کا توازن ہوتا ہے اور دونوں اگر برابر برابر ہوتے ہیں تو پھر ان اشیاء کی قیمتیں جو ہے وہ بھی معتدل رہتی ہیں، متوازن رہتی ہیں۔ لیکن جب ڈیمانڈ بڑھ جاتا ہے، سپلائی میں کمی ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں یہ اشیاء کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگتی ہیں، اور بعض مرتبہ سپلائی زیادہ ہو جاتی ہے اور ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے تو پھر ان اشیاء کی قیمتیں بالکل معمولی ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک طریقہ ہے، جہاں پر بھی یہ طریقہ اگر اپنایا گیا ہے تو وہاں پر آپ دیکھیں گے جب قیمتیں متوازن رہتی ہیں، برابر رہتی ہیں، تو وہاں پر ڈیمانڈ اور سپلائی دونوں برابر برابر ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے ایک اچھی طریقے سے زندگی گزرتی ہے۔ لیکن جیسے ہی سپلائی کے اندر کمی ہو جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیمانڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے قیمتیں آسمان کی طرف بڑھنے لگتی ہیں، اور جب سپلائی زیادہ ہونے لگتی ہے اور ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے، عوام کی طرف سے اتنا خریدار نہیں ملتے ہیں تو ان اشیاء کی خود بخود قیمتیں گرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب آئیے، اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسان ہمارا ملک کا وہ چند سرمایہ داروں کے پاس اپنی اناج کو، اپنی پیداوار کو فروخت کرے گا تو یہ سرمایہ دار اپنے ان گودانوں کے اندر رکھ کر عوام کو مصنوعی قلت کا ایک واویلا، ایک پروپیگنڈا کیا جائے گا، اور اس کے نتیجے میں عوام کو جو اشیاء ضرورت کی ہوگی، جس کو اشیاء مایحتاج کہا جاتا ہے، وہ اشیاء کی وجہ سے ان لوگوں کو بہت بھاری قیمتیں ادا کرنی پڑیں گی۔ اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسلامی نقطۂ نظر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیمات دی ہیں۔ سب سے پہلے تعلیم یہ ہے کہ عدل، جس میں نہ کسان کا نقصان ہو نہ عوام کا نقصان ہو، دونوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا جائے، اور انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ جو محنت اور مزدوری کرے اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دی جائے۔ جب کسان مزدوری کر رہے ہیں، پسینہ بہا رہے ہیں، اور ان پسینوں کی وجہ سے ہمارے لیے جو اشیاء میسر ہو رہے ہیں، ہم ان کا جو حق ہوتا ہے وہ حق ادا کریں۔ دوسرا عوام ہے، عوام کی دیکھ ریکھ یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ عوام اگر بھوکے مر رہے ہیں، عوام کو اگر قلت ہے تو ایسی صورت میں حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کی اس حالت کی فکر کرے اور ان کو جو ضرورتیں ہیں وہ ضرورتیں مہیا کرائے۔ آپ نے امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گشت کے واقعات آپ نے کئی بار سنے ہوں۔ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ ایک عورت اپنے بچوں کو جھوٹی تسلی دینے کے لیے آگ جلا رہی ہے اور پانی سے ان کی دل بہلائی کر رہی ہے۔ اس میں آگ کے اندر جو بگونا یا جو وہاں پر سامان تھا اس میں جو ہے پانی بھر کر بچوں کو تسلی دے رہی ہے۔ امیر المؤمنین کو پتہ چلتا ہے تو اپنے کندھوں کے اوپر جو اناج وہاں تک پہنچاتے ہیں، باوجود یہ کہ آپ کے غلام کہہ رہے ہیں کہ میرے سر پر رکھ دیجیے، میں اس کو اٹھا کر لے جاؤں گا، لیکن اس وقت امیر المؤمنین فرما رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن مجھ سے بات ہوگی، آپ سے بات نہیں ہوگی۔ تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ غریبوں کو اشیاء ضروریات جو ہے وہ فراہم کرے۔ اب یہاں پر حکومت ہر طرح سے پلڑے جھانکتی ہوئی نظر آ رہی ہے، بلکہ ایک وزیر نے یہ کہا ہے کہ ہمارے کسان سے پیداوار خریدنے کے نتیجے میں ہر سال ہمیں 1000 کروڑ کا نقصان ہو رہا ہے۔ 1000 کروڑ کا نقصان ہو رہا ہے، حکومت اس کو برداشت کرنے کے بجائے حکومت اس کو سرمایہ داروں کے حوالے کر کے عوام الناس کے اوپر ایک بوجھ ڈالنا چاہیے۔ دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذخیرہ اندوزی سے منع فرمایا ہے۔ عربی کے اندر لفظ جو آتا ہے وہ الاحتکار کا لفظ ہے، جس کے معنی آتے ہیں ذخیرہ اندوزی کرنا۔ ذخیرہ اندوزی کر کے مارکیٹ میں
خود بخود مصنوعی قلت پیدا کر کے عوام کو بھاری قیمت ادا کر کے ان اشیاء کو خریدنا پڑتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مضطر کی بے خریدنے سے منع فرمایا۔ مضطر کس کو کہتے ہیں؟ ایک آدمی مجبور ہے، اس کے اوپر قرض پر قرض ہوتا جا رہا ہے اور وہ یہ چاہ رہا ہے کہ میرے پاس گاڑی ہے، میرے پاس بنگلہ ہے، میرے پاس فلاں چیز ہے، میں اس کو بیچ کر اپنا قرض ادا کروں گا، اور وہ مجبور ہو چکا ہے۔ تو ایسی صورت میں کوئی دوسرا اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر اس کی جو ویلیو ہے، اس کی جو قیمت ہوتی ہے، اس سے کم قیمت متعین کر کے خرید لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، اس لیے کہ کسی کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں جو سرمایہ دار تھے ان لوگوں کا جو طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ تاجرین جو ہوتے تھے کہ وہ ایک طرف تجارت کرتے ہوئے جاتے اور اپنے سامان کو دوسرے شہر میں بیچتے چلے جاتے تھے، تو اس شہر کے جو مالدار حضرات تھے وہ کسان ہوں یا تاجر ہوں، ان کو شہر میں داخل ہونے سے پہلے ان سے وہیں پر جا کر ملاقات کرتے اور ان سے وہ جو قیمتیں ہوتی ہیں وہ طے کر کے ان کو ان کے پیسہ فوراً ادا کر دیا جاتا، اور پھر وہ سامان لے کر یہی سرمایہ دار اپنے شہر میں آ جاتے اور اپنی من مانی قیمت طے کر دیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، اس لیے کہ اگر وہ لوگ شہر میں آ جائیں گے تو یقیناً شہر میں آنے کے بعد سپلائی زیادہ ہوگی تو اس کے نتیجے میں عوام کو فائدہ یہ ہوگا کہ ان کو بہت کم قیمت کے اندر ان کی مطلوبہ چیز مل جائے گی۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے راستوں میں جا کر تاجرین سے یا کسان سے بیع کرنے سے منع فرمایا، اس لیے کہ ان کو مارکیٹ میں آیا جائے، ان کو شہر میں لایا جائے تاکہ وہ یہاں کی مارکیٹ اور یہاں کے لحاظ سے اپنی اشیاء کو فروغ کر سکے۔ تیسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس سلسلے میں ہدایت دی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتلایا ہے کہ پیداوار جو ہوتی ہے وہ بہت بڑا قیمتی سرمایہ ہے، وہ قیمتی سرمایہ ہے، اس کی حفاظت کے لیے کسان بہت زیادہ محنت اور مزدوری کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو ذخیرہ اندوزی سے، دوسرے مضطر کی بیع سے، اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی شہر والے کو دیہاتی سے راستے کے اندر یا تاجرین سے راستے میں خرید و فروخت سے منع فرمایا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ایسی اسلامی واضح تعلیمات کو پیش نظر رکھ کر ہم عوام الناس کے درمیان بتلائیں کہ جو زرعی قوانین لایا گیا ہے وہاں وہ جو ملک کے اندر کسانوں کے لیے بہت ان کے حق میں نقصان دہ ہے، وہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں اس سلسلے میں کوئی تشنا نہیں چھوڑا ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شریعت ہر اعتبار سے مکمل اور جامع ہے، اور ہر طرح کے قوانین اس شریعت کے اندر موجود ہے۔ چنانچہ اس زرعی قوانین کے تحت بھی اسلامی ہدایات پر عمل کیا جا سکتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ڈیمانڈ اور سپلائی دونوں کے اندر اعتدال کو برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، کہ ہم نے دنیاوی زندگی کے اندر معیشت کو منقسم کر دیا ہے، معیشت کو تقسیم کر دیا ہے۔ یہ امیری اور غریبی کا جو علاج اسلام نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ امیر سال گزرنے پر اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر کے غریب کو اس کا مستحق بنا دیا جائے، غریب کو اس کا مالک بنا دیا جائے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی کے اندر زرعی قوانین سے متعلق بھی ہدایات دے کر لوگوں کو بتلا دیا کہ یہ ان قوانین پر عمل کرنے سے آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس وقت ملک کے اندر جو لوگ کسان احتجاج کر رہے ہیں، ہمارا ملی فریضہ یہ ہے، ہمارا وطنی فریضہ یہ ہے کہ ہم ان کی ہاں ملائیں اور ان کی حمایت کریں، اور حکومت جو دعوے کر رہی ہے لوگوں کو اس سے متنبع کرے اور بتلائے کہ یہ کس طریقے سے اس کے اندر دھوکہ دہی کا معاملہ کیا گیا ہے، اور جن ریاستوں کے اندر
جن ریاستوں کے اندر یہ قانون پہلے ہی سے لاگو کیا گیا ہے، ان ریاستوں کے اندر کسان جو ہے، کسان کھیتی باڑی کرنے کے بجائے محنت مزدوری کو ترجیح دے رہے ہیں۔ اور پھر اس وقت یہ بھی المیہ ہے کہ ہمارے کسان بھائی اپنی نئی نسل کو کسان بنانے کے بجائے وہ دوسرے طریقے اور دوسرے ملازمتیں ان کو دے رہی ہے۔ اس سے آہستہ آہستہ ہماری ملک کی پیداوار کم ہو جائے گی۔ ملک کی پیداوار کم ہوں گی تو اس کے نتیجے میں لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو چیزیں ضرورت کی ہوں گی وہ ضرورت کی چیزیں ہمیں بہت مہنگائی کے اندر ملے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اس وقت مکمل طور پر کسانوں کے حق میں آواز اٹھانی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے کوئی اگر منکر کو دیکھے تو اگر اس کے اندر اتنی استطاعت ہے، اتنی صلاحیت ہے، اتنا پاور اس کے اندر ہے کہ وہ اگر اپنے ہاتھ سے اس کو روک سکتا ہے تو اپنے ہاتھ سے اس کو روکنا چاہیے۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا ہے تو پھر فرمایا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر یہ اس کی استطاعت نہیں رکھتا ہے تو زبان سے اور قلم کے ذریعے سے ہم جو ہے اپنی بات دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ اگر اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَبِلِسَانِهِ فَبِقَلْبِهِ، دل کے اعتبار سے اس کو برا جانی، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کے کمزور ہونے کی علامت ہے۔ ہم منکر یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو شریعت کے خلاف ہو وہی منکر ہے، شریعت کے خلاف بلکہ شرعی اصولوں کے جو خلاف ہوتا ہے، اور پھر ایسے قوانین بھی جو لائے جاتے ہیں جس سے ملک کی اعتبار سے نقصان ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی ہمیں اپنی آواز بلند کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے ملک کا آئین اور دستور ہمیں حق دیتا ہے کہ ہم ان قوانین کے خلاف آواز کو بلند کر سکیں۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی آوازوں کو بلند کریں اور اپنے قلم کے ذریعے سے، اور جہاں تک ہو سکے ہم عوام کو یہ پیغام دیں کہ کسی طریقے سے کسان اکیلے اور تنہا نہیں ہے، بلکہ ہمارا پورا سپورٹ ان کے ساتھ موجود ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں گے کہ ابھی حال ہی کے اندر کس طریقے سے پھر CAA اور دوسرے قوانین کے متعلق جو ہے باتیں اٹھائی جا رہی ہے۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ حکومت اپنے کچھ ایسے ارادوں کو لے کر اٹھی ہوئی ہے جو ہمارے ملک کے حق میں بالکل مفید نہیں ہے، بلکہ ملک کو ایک طرف جو ہے دھکیلا جا رہا ہے۔ اس لیے ہمارے ملک کے پورے برادران وطن کو چاہیے کہ وہ اس وقت ملک کے خلاف بیک وقت جو ہے متحد ہو کر آواز کو بلند کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو صحیح طور پر ان قوانین کو سمجھنے اور اس کے اندر جو پوشیدہ الفاظ ہیں ان کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے اس کسان بھائیوں کو اللہ رب العزت اور حوصلہ اور ہمت دے، اور یہ بھی ہے کہ ہم بھی ان کے ساتھ کھڑے ہونے کی اللہ رب العزت ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا۔ 2 منٹ کے لیے تشریف رکھیے۔ اہم اعلانات ہیں حضرات، آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ان محافل سے ضیاء الدین شکیب صاحب کتنا دلچسپی رکھتے تھے محافل، اور اسی طریقے سے ڈاکٹر شمشاد حسین، کہ ڈاکٹر شمشاد حسین تو دواخانہ شاداں کا جو ہے پیڈیپیٹ کے راستے وہاں سے آیا کرتے تھے، لیکن پابندی سے، اور حیدرآباد کے بڑے ڈاکٹر میں شمار۔ ان دونوں کے لیے کل اردو ہال میں یہ ادھر دو اردو ہال میں 7 بجے ایک ایسا جلسہ منعقد ہو رہا ہے جو کئی اداروں کی جانب سے ہے۔ آپ خود دیکھ لیں گے اس کو۔ مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ آپ ہم ایسے محفلوں میں ضرور شریک ہوں جس میں کہ آپ کے محافل سے دلچسپی لینے والے بھی۔ ضیاء الدین شکیب کو بھی جانتا ہے، انٹرنیشنل فگر، اور وہ لندن میں مقیم تھے، پھسل کے گرے، 1.5-2 سال علاج رہا ان کا، اور اس کے بعد رحلت کر۔ اسی طریقے سے ڈاکٹر شمشاد صاحب
मुझे यकीन है कि न सिर्फ आप बल्कि आपके साथियों के साथ आइए। आप मुझसे मुलाज़ा फरमाइए कि कितने मशहूर अदीब और शोरा और शख्सियत बिला लिहाज मज़हब मिला वहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं। 7 बजे से वो जलसा हो। आप भी आइए और अपने साथियों को भी लाइए। ऐसे जलसे बहुत कम होते हैं जिसमें इस कदर लोग दिलचस्पी लेते हैं। आपको अंदाज़ा होगा पढ़ने से शहर हैदराबाद का शायर ही कोई ऐसी तंजीम या कोई ऐसा शायर हो या अदीब हो जो उसमें हिस्सा नहीं ले रहा है। मुझे बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है। आप ही आइए, आपके साथ नौजवानों को लाइए, आपके साथ लेडीज़ को लाइए और देखिए कि इस किस्म के जलसों से किस तरह इस्तेफादा किया जा सकता है। आज के खिताब के बारे में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ये उन्वान ऐसा है जिसके अंदर बहुत सारी गलतफहमियाँ भी हैं और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इसकी तकलीफ चुनांचे आज मुफ्ती साहब ने जिस वजाहत के साथ इस उन्वान को बयान किया है वो आम आदमी के भी बयान से आ सकता है। इस कदर खूबी से उन्होंने उन्वान को सुलझाया है कि आपके हमारे में कई ऐसे लोग होंगे जब तक ये मसले से वाकिफ नहीं होंगे, लेकिन ये मसला जो सिर्फ पंजाब या दिल्ली का नहीं है बल्कि सारे हिंदुस्तान का मसला है। इस पर उन्होंने इस कदर आलिमाना रोशनी डाली है कि मैं समझता हूँ कि आप में से कई हज़रात को इसके समझने में बड़ी मदद है। अब ये इसके अलावा मैं आपको मंगल के दिन पीर के दिन का खिताब सुना रहा हूँ कि डॉक्टर मतीनुद्दीन कादरी साहब बाद नमाज असर दीन और दुनिया शरीयत इस्लामी की नज़र में, ये शरीयत इंफॉर्मेशन सर्विस की 812वीं नशिस्त और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि डॉक्टर मोहम्मद मतीनुद्दीन कादरी बड़ी ही तैयारी से आते हैं और उनका खिताब भी बहुत आलिमाना होता है। आप ज़रूर तशरीफ़ लाएँ, बल्कि नौजवानों को साथ लेते हैं। देखिए नौजवानों को आजकल कॉलेज और तालीम मदरसों से फुर्सत है, घर में बैठे रहते हैं और ज़्यादातर दोस्तों में गुजारते हैं या TV या रेडियो। कोशिश कीजिए कि उनकी रहनुमाई करें और एक दफ़ा वो आएँ और हमारी तहजीब, हमारे इत्तेहाद, हमारी तरक्की से मुताल्लिक़ मालूमात होंगे तो यकीनी तौर पर मुस्तक़बिल में उनके काम आएगा। मैं चूँकि वक्त हो चुका है और होने वाली है, मैं फिर की बर्खास्तगी का ऐलान करता हूँ। जिन हज़रात को दावतनामे नहीं मिले हैं अभी ताहिर साहब से लेते हैं, बाहर नोटिस बोर्ड में हाँ दे दिया सबको।